مکہ والوں کا یہ پھر طریقہ تھا، پہلے وہ کہتے تھے رب الکعبہ، کسی بھی قسم کے لیے وہ کہتے رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی، اور پھر جب اہل ایمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایمان لائے تو وہ قسم اٹھانے کے لیے کہتے رب محمد، برب المحمد، یعنی وہ رب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ہمیں کیا پتا تھا، سارے انسانوں کو کیا پتا تھا کہ کون الہ ہے، کون رب ہے، کون پیدا کرنے والا ہے؟ ہمیں تو اگر بتایا تو ذات محمد نے بتایا۔ تو یہ جو با اسم اللہ ہے، یعنی ہم اسم کے ساتھ، اور وہ اسم کیا ہے؟ وہ ذات محمد کا اشارہ ہے۔ اور آگے چلیے، فرمایا الرحمن الرحیم، جو مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو حاضرین محترم، اس میں دراصل اللہ رب العزت نے، اچھا یہ آیت قرآن مجید کا حصہ بھی ہے، آگے چل کے قرآن مجید میں یہ باقاعدہ ایک آیت کا حصہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ یہ ایک الگ اس کو ٹائٹل کے طور پہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دو صفات آغاز میں رکھی۔ اب اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اس کی ہیبت، اس کے جلال اور اس کے روب کو برداشت نہ کر سکتے، لیکن اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں، بزرگ بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، کمزور بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اب اس کی رحمت اور اس کی مہربانی کا سبب بنا ہے کہ یہ جو قرآن پہاڑوں کے لیے دشوار تھا، اب یہ عام انسانوں کے لیے، کمزور انسانوں کے لیے بھی آسان ہو گیا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے جو قرآن مجید نے بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذات محمد کی زبان سے جو ادا ہوا، اب اس کے بعد کہ جب یہ قرآن ویسے اس کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے اور کوئی دوسری مخلوق بھی برداشت نہ کر سکتی، مگر جب یہ قرآن مجید نے کہا نا کہ یہ آپ کے قلب اطہر پہ جب ہم نے نازل کیا، اور اس کے بعد جب یہ زبان محمد سے ادا ہوا، یعنی قرآن نازل ہوتا اور سب سے پہلے آقا کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زبان سے ادا فرماتے، تو جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ ادا ہوتا، اس کے بعد اب یہ قرآن اتنا آسان ہے اور اتنا سہل ہے اور اتنا مہربان ہے کہ اب 7-8 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو رہا ہے، بزرگ جو چارپائی پہ لیٹا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے۔ سبب کیا ہے کہ اب یہ ذات محمد سے جیسے ہی نکلا، پھر قرآن مجید نے آواز دی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اب ہم نے یہ پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، اب جو بھی ارادہ کرتا ہے قرآن مجید اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، سورہ فاتحہ کی، فاتحہ جو ہے دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ساری اس کی فضیلتیں جو بیان ہوئیں، ان میں ایک یہ ہے کہ آپ کسی بھی بیماری کے لیے، سر درد ہے، بخار ہے، جسم درد ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اس کے لیے دم کریں، یہ شفا ہے۔ پھر دیکھیں کہ یہ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب کیا ہم لیتے ہیں؟ فاتحہ کا اردو میں مطلب یہ دیتے ہیں کہ کوئی دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کی بخشش کے لیے ہم یہی سورت پڑھتے ہیں۔ تو یہ زندوں کے لیے بھی شفا ہے اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی قابل شفا ہے، ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب اس کا آغاز دیکھیے کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام جو ثنا ہے، جو حمد ہے، جو تعریف ہے، وہ للہ، واسطے اللہ کے۔ اچھا، یہ جو للہ ہے نا، لفظ اللہ یہ کہتے ہیں الہن سے بنا ہے۔ الہن کہتے ہیں گھبرانا، جب انسان بہت زیادہ گھبراتا ہے، دنیا کا کوئی انسان بت پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، کسی بھی دوسرے
مذہب کا ہے, کسی بھی مسلک کا ہے, کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے, جب بہت گھبراتا ہے نا تو وہ اسی اندیکھے الہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, بھگوان کی صورت میں, گاڈ کی صورت میں, اللہ کی صورت میں, رب کی صورت میں. دنیا کا کوئی بھی انسان ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, تو الہ وہ یعنی جو انتہائی انسان کی مشکل میں یاد آئے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم نے دیکھا کہ کسی شخص نے آ کے کہا کہ ماں جو ہے نا بہت پیار کرتی ہے اپنے بچے سے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رب الہ جو ہے وہ تمہاری ماں کا جو پیار ہے اس سے 70 گنا بڑھ کے تم سے پیار کرنے والا. تو لفظ الہ سے اللہ بنا ہے, اور فرمایا کہ الحمد یعنی جتنی تعریفیں ہو چکی, جو ہو رہی ہیں اور جو قیامت تک ہوں گی, وہ ساری اللہ کے لیے. اب اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم دنیا کی کسی شے کی کوئی تعریف کرتے ہیں, غلہ اناج کی تعریف کرتے ہیں, اللہ کی کسی نعمت کی تعریف کرتے ہیں, یہ بھی دراصل اللہ کی تعریف ہے. اور رب کی بنائی ہوئی کسی شے کو اسی آیت سے, اسی لفظ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں رب کی بنائی ہوئی کسی شے پر عیب جوئی مت کرو. یہ رب پر اعتراض ہے. کسی انسان کے بارے میں, کسی مخلوق کے بارے میں, کسی بھی رب کی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں عیب جوئی مت کرو, کیونکہ یہ اس کے بنانے والے پر اعتراض ہے. کیونکہ اس کی تعریف, کسی بھی شے کی تعریف دراصل اس کے بنانے والے کی تعریف ہے. اور الحمد سے مراد یہی کہ ہم دنیا میں کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں. اور پھر یہیں سے مفسرین کرام فرماتے ہیں جو ہم آقا کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں, پہلے ثنا خان حضرت حسان سے لے کر, صحابی رسول حضرت حسان سے لے کر آج تک جو بھی سرکار دو عالم کی تعریف کرتا ہے وہ دراصل اپنے رب کی تعریف کرتا ہے. حضرت حسان نے بھی یہی شعر پڑھے تھے نا کہ تجھ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں, تجھ جیسا خوبصورت آج تک پیدا ہی نہیں ہوا, تیرے جیسا رب نے بنایا ہی نہیں, تجھے تو رب نے ایسا بنایا جیسے تو نے چاہا. یہی اشعار تھے حضرت حسان کے. دراصل یہ بھی تعریف اللہ کی ہے. تو ہم آج دنیا میں جس کے پاس جو بھی خوبی دیکھیں, مفسرین کرام فرماتے ہیں الحمد کا ایک معنی یہ ہے کہ جس انسان میں, جس شے میں ہم جو خوبی دیکھیں اس کی تعریف کریں اور اس کا اقرار کریں, یہ دراصل اللہ کی تعریف ہے. اور فرمایا رب العالمین, رب کہتے ہیں پالنے والے کو, جو پالتا ہے, اور وہ رب جو مخلوق کو اس کی پیدائش سے پہلے بھی پال رہا ہے. بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی رب کی طرف سے رزق پا رہا ہوتا ہے, ایک زندگی پہلے بھی گزار رہا ہوتا ہے, اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو رب کی ربوبیت کی ضرورت ہے. فرمایا رب العالمین. عالمین مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک لفظ, ایک خیال ہے کہ یہ 18,000 عالم ہے, لیکن حقیقت میں یہ کہ اس کا حقیقی علم کسی انسان کو نہیں کہ یہ کتنے عالم ہیں. رب وہ رب العالمین, وہ جو سارے جہانوں کو ازل سے ابد تک ہمیشہ پال رہا ہے. اور دیکھیں والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں ایک وقت کے لیے, معین وقت تک, اور اس کے بعد وہ ان کی کفالت سے دستبردار ہو جاتے ہیں. ہاں بھئی ہم بوڑھے ہو گئے, بھئی اب آپ خود اپنا کریں. اور پھر پالنے میں بھی ایک لالچ باقی رہتا ہے, ایک طرح کی خواہش باقی رہتی ہے. والدین بچوں کو پال رہے ہیں, اس لیے پال رہے ہیں کہ کل یہ ہمارا سہارا ہوں گے. اور رب کا پالنا جو ہے وہ انوکھا ہے, وہ منفرد ہے. وہ اس لیے نہیں پال رہا کہ اس کو کوئی حاجت ہے, بلکہ وہ بغیر کسی حاجت کے پال رہا ہے. اور ان کو بھی پال رہا ہے جو اس کا نام نہیں لیتے, جو اس کا انکار کر رہے ہیں ان کو بھی پال رہا ہے. فرمایا الحمد, خصوصی تعریف اس رب کے لیے جو ان سب کو بھی پال رہا ہے
جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور خصوصی تعریف اس کے لیے جو ان کو بھی پال رہا ہے، جو ہر وقت اس کی تعریف میں ہے۔ گویا ہر طرح کی تعریف اس پالنہار کے لیے، اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کو ہمیشہ سے ایک جیسا پال رہا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم بڑے ناشکرے ہیں، بڑے محدود ذہن کے ہیں۔ سال بھر میں کوئی دن ایسا آتا ہے کہ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے، حقیقتاً رزق کم نہیں ہوتا، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں تنگی ہو رہی، اور ہم فوراً شکوہ کرنے لگتے ہیں، اور ہم اس وقت کو بھول جاتے ہیں کہ جب رب ہمیں اپنی وافر نعمتیں عطا کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس وقت بھی جب ہمیں یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس رزق کم ہو رہا ہے، حالانکہ رزق کم نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ رزق کم ہو رہا ہے، اور ہم شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے تنگی آ گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رب کی طرف سے تنگی آ گئی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس تو وسعت ہے، اور میری جو پالن ہاری ہے، جو میں پالتا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، وہ ایک جیسی ہے۔ یہ ہماری طرف سے کوئی کمی ہو سکتی ہے، وہ ایک جیسا پالتا ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ اس الہ کے لیے جو ایسا پالنے والا ہے کہ اس جیسا پالنے والا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، اور جس کی پالن ہاری سجدہ گزاروں کے لیے بھی ویسی ہے، اور جو انکار کرنے والے ان کے لیے بھی ویسی ہے۔ تو حاضرین محترم، بس میرا خیال ہے اسی پہ ختم کرتے ہیں، آگے چلیں گے اگلے جمعے پر، کہ وہ رب جو تنے تنہا ہمیشہ سے ازل سے ابد تک ساری مخلوق کو خود ایک جیسا پال رہا ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اور پھر آج کے دن کی مناسبت سے کہ جناب حیدر کرار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کہ الہ العالمین ہماری اس کوشش کو استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اس پہ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں اسی طرح دائمی طور پر مستقل طریقے سے اس میں شریک ہوں، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی ہم کوشش جاری رکھیں۔ رب العالمین جناب مولا کائنات کے توسل سے، قرآن مجید کے توسل سے ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا رب العالمین، یہ قرآن مجید کے درس کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اس میں ہمیں استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں ہماری خصوصی مدد فرما۔ یا رب العالمین، آج کے دن کی مناسبت سے جو مولا کائنات جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، یا رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اس میں استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین اس بابرکت نشست کے توسل سے اس کا جو ثواب ہے وہ میرے دادا جان قاضی محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے والد گرامی، میرے تایا جان، میری اماں جان، یا رب العالمین میرے خاندان کے جتنے مرد عورتیں اور ہم حاضرین کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، ان سب کو اس کا ثواب اصالِ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان سب کی قبر کی منازل کو آسان فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، ہمیں قرآن کے ساتھ قبر و حشر فرما۔